بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید دوسرے اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء امام الموحدین والحنفاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کی پیروی ان کی دعوت کو نمونہ بنانے اور ان کے طریقے اور منہج سے رہنمائی لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی جانب اشارہ شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ ملت ابراہیمی جو حنیف تھے کی اتباع کریں اور ان مشرکوں میں سے نہ تھے، اور اس فرمان کی طرف کہ فرمایا قل صدق اللہ، کہو سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھے یعنی یکسو ہیں ایک اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں شیخ حافظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا آپ نے ان بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھانے لگے ہم تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے اے میری قوم، بے شک میں تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ شرک کا انکار اسے پھینک دینے اور اللہ کی توحید اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے سے لبریز، پرجوش اور قوت سے بھرپور دعوت خاندان سے شروع ہو کر ساری قوم تک پھیلتی ہیں۔ شرک و بت پرستی سے جنگ چھڑ جاتی ہے، ستاروں کے معبود ہونے کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی حجت قائم کرنے، شرک اور اس کے باطل عقائد و شبہات کا توڑ کرنے کے لیے مناظرے و بحث و حجت کا بہترین راستہ اختیار فرمایا۔ بس ان کے مزعومہ و خود ساختہ معبودوں کو حقیر ثابت کرنے کے لیے ان کی تعبیر اصنام بتوں سے فرمائی، اور انہیں بے عقل ثابت کر کے ان مذکورہ کواکب یعنی ستارے، چاند اور سورج پر یکے بعد دیگرے توجہ
دلوا کر وہ ان سے گم ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ ان کے حال سے واضح دلیل دیکھ لیں ان کی الوہیت کے بطلان کی، کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ آخر وہ کون ہے جو ان کے غائب و غروب ہو جانے پر اس کائنات کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے اور ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ ان مزعومہ و خود ساختہ جھوٹے معبودوں کو مسترد کریں اور ان کا انکار کریں، اور اپنے ہاتھوں کو ان سے اٹھا لیں اور اپنے اس معبود برحق کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ غائب ہوتا ہے نہ ٹلتا ہے، جو ان کے تمام حالات اور حرکات و سکنات سے اچھی طرح باخبر ہے، جو ہر لمحہ ان کا نگران ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ایسے زبردست دلائل ہیں جنہیں انہوں نے بالکل واضح اور ظاہر، جیتے جاگتے، محسوس کیے جانے والے اٹل حقائق سے ماخوذ فرمایا، ان سے لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے اور نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان بے شک یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے کیونکہ بلا شبہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان بے شک مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر رحمان کا کوئی عذاب نہ آن پڑے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، تو ابراہیم نے کہا اچھا آپ پر سلام ہو، میں ضرور آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں اور بس اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جب وہ ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو ہی نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں بلند درجے کی سچی ناموری عطا کی۔ تو توحید کی یہ پرجوش دعوت سورہ مریم کی آیات تھی، توحید کی یہ پرجوش دعوت علم، منطق، عقل اور پاکیزہ و اعلیٰ اخلاق پر قائم تھی اور گمراہوں کو صراط مستقیم دکھاتی تھی، جبکہ اس کے مقابل اندھا تعصب تھا جو خواہش نفس، جہالت، عناد اور تکبر پر قائم تھا، ورنہ کوئی بھی انسان ایسوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے اور ان کے آگے جھک سکتا ہے جو نہ سنتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں اور نہ اس کے کچھ کام آ سکتے ہوں۔ تو محترم قاری، بلا شبہ توحید کا علم وہ علم ہے جس سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام
کو تقویت و عزت ملتی تھی، اسی کے ذریعے وہ باطل، جہالت اور شرک پر جلغار کرتے تھے۔ لہذا علم سے جہالت یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس علم سے جو راہ حق دکھاتا اور شرک و ضلالت سے بچاتا ہے، ایسی جہالت ہے جو تباہ کن ہے، اور ایسا زہر قاتل ہے جو عقل و فکر کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ان زبردست اور واشگاف دلائل کی مار و شکست کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اللہ کے میدان میں اپنے باپ، خاندان اور قوم کو دی، پھر آپ نے توحید کی ناقابل تردید دلیلوں اور اس عظیم دعوت سے سرکش خدائی کے دعوے دار اور ظالم حکمران کا پوری طاقت اور بہادری کے ساتھ سامنا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دے رکھی تھی؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ پھر وہ کافر حیران اور ششدر رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو دیکھیں آپ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے اس سرکش خدائی کے دعوے دار کو اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے سے سرکشی دکھائی اور تکبر کیا، اور اپنی جھوٹی ربوبیت کے دعوے کی دستبرداری سے انکار کیا، اسے چھوڑنے سے انکاری ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جھگڑا اور یہ روشن مناظرہ فرمایا کہ جو واضح نشانیوں، دلائل و براہین پر مبنی تھا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، یعنی جو پیدا کرنے، تدبیر کرنے اور زندگی و موت دینے میں منفرد اور اکیلا ہے۔ لیکن اس ناسمجھ ظالم و جابر نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، یعنی میں بھی جس کو قتل کرنا چاہتا ہوں قتل کر سکتا ہوں، جس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں باقی رکھتا ہوں۔ اس جواب میں مکاری، جاہلوں کو بھٹکانا اور جواب سے توجہ ہٹانا تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بے شک ان کا رب انسانوں، حیوانات اور نباتات کو عدم سے زندگی بخشتا ہے، پھر جب ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں تو انہیں ظاہری اسباب کے تحت یا بغیر اسباب کے بھی اپنی قدرت سے موت کی طرف پھیر دیتا ہے، نہ کہ وہ مراد تھی جو اس نے اپنے لیے ثابت کیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے مکارانہ اور فریب کارانہ جواب کو دیکھا، جس سے شاید ناسمجھ اور گنوار لوگ بیوقوف بن جائیں، تو آپ نے اس کے قول کی تصدیق سے جو بات لازم آتی ہے وہ طلب کر لی، یعنی اگر واقعی تیرا دعویٰ سچا ہے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ پھر وہ کافر حیران و ششدر رہ گیا، یعنی حیران و ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اس کی دلیل ٹوٹ گئی، بولتی بند ہو گئی اور باطل رفو چکر ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی نابود ہونے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے۔ اس میں ہر دھیان سے اور حاضر دلی کے ساتھ سننے والے کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ بلا شبہ یہ توحید کی دعوت ہے جو اخلاص، عقل اور حکمت کے بلند ترین مقام پر فائد ہے، اور قرآنی اصول کے مطابق گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو کے مطابق شروع ہوتی ہے، یعنی اسلام کے گھر میں اس کی بنیاد توحید سے شروعات ہونی چاہیے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے آگے چلتی ہے۔ نہ یہ بادشاہت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ حکومت کے حصول کے لیے مقابلہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ہدف حصول اقتدار ہوتا تو آپ اس کے علاوہ دوسرا منہج اپناتے،
ایسی صورت میں ایسے لوگ بھی مل جاتے جو آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور ان کے سچے پیروکار صالح مبلغین ہر جگہ اور ہر زمانے میں بالکل بھی کسی اور منت سے راضی نہیں، مگر صرف اسی ہدایت اور رہنمائی، حق بیان کرنے اور سرکشوں اور اناد کرنے والوں پر حجت قائم کرنے کے منت سے راضی ہیں۔ اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عظیم فرض کو کامل اور مکمل طور پر نبھایا۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم، چاہے حکومت ہو یا عوام، پر حجت قائم فرمائی۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ شرک و کفر پر اور جھوٹ اور گمراہی پر قائم رہنے پر مصر ہیں تو مجبوراً ہاتھ و قوت کے ذریعے انکار، اصلاح و تبدیلی کی کوشش کی۔ کہاں سے آپ نے اصلاح و تبدیلی کا آغاز فرمایا اور وہ کون سا رہنما اسلوب تھا جس کے ذریعے شدید اندھیروں میں بھٹکنے والی اپنی قوم کی حالت کی اصلاح فرمائی؟ کیا آپ نے حکومت کے خلاف انقلاب برپا کر دیا کہ یہی شر و فساد اور شرک و ضلالت کا اصل منبع اور اصل جڑ ہے؟ کیسے نہیں، جبکہ حاکم تو ربوبیت کا دعوے دار تھا اور اس پر مصر تھا۔ کیوں آپ نے کسی انقلاب کا منصوبہ نہیں بنایا تاکہ وہ اس کافر حکومت کا تختہ الٹ دیں جس کے سر پر ایک ظالم و خدائی کا دعوے دار برا جمان ہے، تاکہ شرک و فساد کی تمام اقسام کا خاتمہ ہو جاتا اور ایک حکومت الہیہ ابراہیم علیہ السلام کی قیادت میں قائم ہو جاتی؟ ان سوالوں کا جواب یہی ہے کہ حاشا وکلا، یعنی ہرگز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتیں اور ان کی پاک بازی ان راستوں پر چلنا تو کجا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ طریقے تو ظالموں، جاہلوں، بیوقوفوں اور دنیا حکومت کے طلبگاروں کے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام توحید کے داعی، رائے حق کے رہنما، شرک و باطل سے انسانیت کو نجات دلانے والے ہیں۔ وہ جب کبھی اصلاح و تبدیلی کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو تمام لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والے اور عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم شرک اور گمراہی کی حقیقی جڑ کے خاتمے سے آغاز کریں، اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو کہ نہایت بردبار، عقل و دانش والے، بہادر و شجاع تھے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الانبیاء میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور یقیناً اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت یابی بخشی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جبکہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، انہوں نے کہا پھر تو یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، انہوں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ واقعی تم سب کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اس پر میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان میں سے سب سے بڑے کے، تاکہ شاید وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، انہوں نے کہا جس نے بھی ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا
کچھ لوگوں نے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. سب نے کہا اسے تمام لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں اور گواہ بنیں. پھر انہوں نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراہیم نے جواب دیا یہ کام تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو خود انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. قال تو پھر جو ہے وہ لاجواب ہو گئے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیروں کی طرف پلٹے، اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ ظالم تو یقیناً تم خود ہی ہو. پھر اپنے سروں کے بل اونھے ہو گئے اور کہنے لگے تو یقیناً جانتا ہے کہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا پھر اس کے جواب میں یہ حجت تمام کر کے قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تو کہا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم اتنی سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر وہ کہنے لگے غصے میں آ کر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. وہ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. پہلے ان سے مدد طلب کرتے تھے، اب کہنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے کہا اے آگ تو سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر. گو کہ انہوں نے ان کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اسی لیے عطا فرمائی کہ بلا شبہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ آپ اس کے اہل تھے. اس حکیم اور رشید پیغمبر نے عقائد کے بگاڑ، حکومت کے فساد اور ایک ایسی قوم کا سامنا کیا جس کی سوچ و فکر اس حد تک گر چکی تھی اور عقل بھٹک چکی تھی کہ وہ لکڑی اور پتھروں کے بنائے گئے بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے. ان پر ایک فاسد حکومت چل رہی تھی جس کا قائد ایک سرکش اور خدائی کا دعوے دار حکمران تھا اور قوم اس کے آگے بآسانی جھکی ہوئی تھی. پھر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ اصلاح کا عمل حاکم سے مارکہ آرائی کے ذریعے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ قطعی طور پر اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلے کرتا اور جاہلی قوانین کے ذریعے حکم کرتا تھا؟ اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور تو اور واشگاف طور پر اپنے رب ہونے کا دعوے دار تھا اور قانون سازی کو اپنا حق سمجھتا تھا. یہاں آپ اصلاح کا عمل قوم اور جاہل حکومت کے عقائد کی اصلاح سے شروع کرتے. قرآن مجید ہمیں اس رشد و ہدایت یافتہ نبی امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے عقیدے کی اصلاح سے آغاز فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس اکیلے کے لیے عبادت کو خالص کر دینے کی دعوت، شرک سے اعلان جنگ اور شرک و اسباب شرک کے خاتمے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے سے شروع کیا. پس آپ نے انہیں عملی طور پر اللہ کی توحید اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دینے کی طرف دعوت دی. اس میدان میں ان سے بحث و جدال کیا اور انہوں نے بھی آپ سے کٹ حجتی و جدال کیا. پس ابراہیم علیہ السلام نے غالب حجتوں اور ظاہر دلیلوں سے انہیں مغلوب کر دیا اور انہیں دلیل و حجت کے ہر اسلحے سے عاری کر دیا، یہاں تک کہ انہیں اپنے ظلم و گمراہی، اندھے تعصب اور باپ دادا کی تقلید کے جان لیوا جمود کا اعتراف کرنا پڑا. کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ہٹ دھرم، خواہش نفس کی پیروی اور پتھر جیسی عقلیں دیکھیں تو انہوں نے ان کے معبودوں کو توڑنے کی ایک حکمت اور شجاعت سے بھرپور حکمت عملی تیار کر لی
پھر اس حکمت عملی کو بھرپور قوت، بہادری اور جرأت سے عملی جامہ پہنایا۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام نے حکومت اور قوم کو آپ کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس کی تاریخ میں شیخ فرماتے ہیں، یہ عظیم جرأت مندانہ عمل اور جو توحید کو اپنانے اور شرک کو چھوڑ دینے کی پرحکمت دعوت اس سے پہلے بیان ہوئی، وہ موجودہ دور کے بہت سے داعیان اصلاح کے نزدیک سطحی اور غیر اہم معاملات میں پڑھنے کے مترادف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور شیخ فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اس پر تعلیق کرتے ہوئے، کیونکہ ایسے داعیان کے نزدیک دعوت کی ابتدا حکمرانوں اور حکومت کی اصلاح سے شروع ہونی چاہیے، نہ کہ اصلاح عقیدہ سے۔ چنانچہ ان کے اس نظریے کے مطابق تو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحیح منہج دعوت اپنانے میں غلطی کر گئے۔ آتے ہیں اصل مضمون پر۔ تو شیخ نے فرمایا کہ آپ کی اس جرأت مندانہ اقدام نے حکومت اور قوم کو آپ کے خلاف مشتعل کر دیا۔ انہوں نے کھلے فیصلے کے لیے آپ کو مدعو کیا، پھر آپ کو الزام دے کر پوچھا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ آپ نے انہیں چوٹ دینے والے طنزیہ انداز میں فرمایا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ انہوں نے کہا بلکہ یہ حرکت تو ان کے بڑے کی معلوم ہوتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں کہ کس نے ان کی یہ درگت بنائی ہے۔ آپ کا یہ چوٹ دیتا طنز ان پر کڑکدار بجلی بن کر گرا، وہ حواس باختہ ہو کر کے اٹھے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ انہوں نے ذلت سے سر جھکا کر کہا، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلیل اور حجت کے ہتھیار سے عاری کر دیا تو انہوں نے طاقت کا سہارا لینے کی ٹھان لی، جو ہر جگہ ہر زمانے میں دلیل اور حجت سے ہارے ہوئے ہر شخص کا ہتھیار ہوتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ چلا اٹھے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں واقعی کچھ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کافروں کے شر سے بچا لیا اور مکر کو انہی پر لوٹا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ہم نے کہا، اے آگ تو سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر، گو کہ انہوں نے ان کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اس ہولناک آگ کو اللہ تعالیٰ کا ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دینا اور ابراہیم علیہ السلام کا نجات پانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھی، جو آپ کی نبوت و سچائی اور آپ کی لائی ہوئی توحید کی صداقت اور قوم کے شرک و گمراہی کے باطل ہونے کی واضح نشانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حکمت سے بھرپور دعوت، اس عظیم جہاد اور قربانی کا بہترین بدلہ عنایت فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں مزید فرمایا، اور ہم ان کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے اور اس پر مزید یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نیک صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ان سب کو ہم نے نیک صالح بنایا اور تمام کو ہم نے پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔